تو یہ کر دے گا۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، 11ویں کا دودھ دینا غیر اللہ کے نام کا شرک تو بنتا ہے، لیکن کیا کریں اگر دودھ نہ دیا تو پیر بھینس مار دے گا۔ یہ پیر بڑا ظالم ہے جو 11 گنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ 5 کلو دودھ 11ویں کا دیتے ہو، 5 کلو دودھ کتنے کا بنے گا؟ پاکستان لاہور میں بڑا مہنگا بکتا ہے، 30 روپے کلو بھی دودھ لگا لو تو 30 روپے 5 کلو کتنا بن گیا؟ 150 روپے کا۔ اور اگر دودھ نہ دو، اس نے بھینس مار دی 50,000 روپے کی، بندے دا پتر ہے، کتنا ظلم کیا، 150 کے پیچھے 50,000 روپے ضائع کر دی۔ کہا جی یہ بھینس مار دیتا ہے، یہ بڑی طاقت والا ہے، یہ ٹانگ توڑ دیتا ہے، دربار شریف سے چادر اٹھا کر بھاجو، اندھا کر دیتا ہے۔ یہ لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا یہ خوف اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ مالک قول بیان کرتا ہے، سنیے ذرا، ابراہیم کا قصہ بیان کر رہا ہے۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي وَلَا أَخَافُ، میں نہیں ڈرتا ان سے، مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ ہاں اللہ جو چاہے مجھ پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تو ڈال سکتا ہے، اور تمہارے یہ مردے، مجھے خود یاد ہے ایبٹ آباد میں ہم ایک دفعہ گئے شکار کھیلنے کے لیے، ایک دربار پہ کبوتر مارنے کے لیے میں اور بڑے بھائی چلے گئے۔ وہ بھاگے بھاگے آئے، اس کے مرید، اوہ یہ کالا کبوتر جو ہے نا یہ سید ہے، یہ پیر صاحب کا اپنا رکھا ہوا ہے، اس کو نہیں مارنا وگرنہ یہ پیر ٹانگ توڑ دے گا، واللہ بتا رہا ہوں یہ پیر بیڑا غرق کر دے گا۔ ایبٹ آباد کا واقعہ ہے۔ بڑے بھائی کہنے لگے اچھا یوں کرو، تم جو زندہ بیٹھے ہو نا تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم جانے اور یہ بھی جانے، ہم بھی سید ہیں یہ بھی سید ہیں، ہم انہی میں سے مسلمان ہو کر ادھر آئے ہیں، پہلے ہم بھی تمہاری برادری کے تھے، ہم پیر صاحب سے خود نہیں بڑھ لیں گے۔ کہنا وہابی تو نہیں، یہ کہنے والوں وہابی تو نہیں، کیونکہ وہابی ان سے نہیں ڈرتے، وہ کس سے ڈرتے ہیں؟ وہ وہاب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھائیے۔ مالک بیان کر رہا ہے قصہ ابراہیم کو، کہتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، میں ان بابوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، حالانکہ تم وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، میں کیسے ان سے ڈروں؟ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم نے اللہ کے ساتھ پیروں کو شریک بنا لیا ہے، ان کو شریک بنایا ہے، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن کو شریک بنانے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ابراہیم کے سوال پہ غور کیجئے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، دو گروہوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ جو اللہ کو داتا کہے اس کو امن ملے گا، یا حجویری کو داتا کہے اس کو امن ملے گا؟ جائیے انڈیا پاکستان کے بازاروں میں گھوم جائیے، جہاں پر غیر اللہ کی پوجا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، اس معاشرے کو بھی سامنے رکھیے، اور مملکت سعودی عربیہ کے معاشرے کو بھی سامنے رکھیے، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کو پوجا جاتا ہے، یہاں پر امن ہے؟ یا وہاں پر جہاں گھوڑے شاہ کا دربار ہے، بلے شاہ کا دربار ہے، کاما والی سرکار کا دربار ہے، چوپ شاہ کا دربار ہے، ایٹ شاہ کا دربار ہے، پیر تتر شاہ، پیر بٹیرے شاہ، ان کا دربار ہے، جہاں غیر اللہ کو پوجا جائے۔ ابراہیم کہتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، امن کس کو ملتا ہے؟ امن موحد کو ملتا ہے، مشرک کو امن نہیں ملا کرتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اسی طرح غیر اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا شرک ہے، کیونکہ بھروسہ توکل صرف اللہ پہ کیا جاتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ پر بھروسہ کیوں کرو؟ وجہ کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اللہ پر بھروسہ اس لیے کرو کہ اللہ کو موت نہیں آنی۔ پیر صاحب مر گئے، بابا جی مر گئے، نبی مر گئے، علی مر گئے، مولوی مر گئے، شیخ مر گئے، سب نے مر جانا ہے۔ کل من علیہا فان، سارے مرنے والے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہمیشہ کے لیے کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو موت نہیں آنی۔ باقی جن پر تم بھروسہ کرتے، اجی بڑا بیمار تھا، جب سے بابا بلے شاہ کے دربار سے یہ انگوٹھی پہنی ہے نا بواسیر ختم ہو گئی، یہ چھلا پہنا ہے ٹی بی ختم ہو گئی، یہ دربار کا تیل لا کے کانوں میں ڈالا ہے تو بہرا تھا سننے لگ گیا، یہ نمک چٹایا پیر توتے شاہ کے دربار کا تو بچہ بولنے لگ گیا ہے، یہ پتھر پہنا تو یہ ہو گیا، انگوٹھی پہنی تو یہ ہو گیا۔ یہ غیر اللہ پر بھروسہ ہے، اور جو ان پہ بھروسہ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، تعویذ، سپی، گھونگا لٹکایا، اس پر بھروسہ کیا، کالا دھاگا لٹکایا، اس پہ گرہ ماری، فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ فیروز پتھر پہن کر سمجھنے والوں کہ ہماری بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ عمر ابن خطاب حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود سے پیارا کوئی پتھر ہے، چومنے لگے تو
ایک عظیم جملہ کہا جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، چومتا کیوں ہوں؟ کیونکہ محمد کریم نے تجھ کو چوما تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں، جب حجر اسود میں نفع نقصان نہیں تو بابے کی قبر کا پھونکو مارو والا ہوا تعویذ میں نفع ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا، پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا من الواہنہ، واہنہ ایک عرب کی بیماری ہے، جب سے یہ پہنا ہے وہ بیماری ختم ہوگی۔ سنیے اپنے نبی کا قول سنیے، واللہ آپ کو چڑھانا مقصود نہیں، آپ کو چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے یہ ہماری گرم چمڑی جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ اور جہنم سے بچنے کا ایک راستہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے شرک سے باز آ جاؤ۔ کہا اس کو انزیہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اپنے اس چھلے کو، اس مندری کو، اس انگوٹھی کو اتار کر پھینک دے۔ کیوں؟ تو نے اس پر بھروسہ کیا ہے کہ اس کے پہننے کی وجہ سے شفا ہوئی ہے، اس کے پہننے کی وجہ سے وہ بیماری ٹلی ہے۔ انزیہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اس کو اتار کر پھینک دے، اس سے شرک تو بڑھے، اس سے بیماری بڑھے گی بوجہ شرک، نفع نہیں ہوگا۔ دیکھو اپنے ہاتھوں میں کس کس کے کڑے پڑے ہوئے، کس کس کے پلاسٹک کے چھلے پڑے ہوئے، کس کس کے ہاتھوں میں گلوں میں تعویذ پڑے ہوئے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پڑی ہوئی۔ نبی فرما رہے ہیں اپنے صحابی کو انزیہا فإنہا لا تزیدک الا وہنا، اس کو اتار کر پھینک دے، یہ تجھے نفع نہیں دے گا، نقصان ہوگا بوجہ شرک۔ اگلا جملہ میرے نبی کا بڑا شدید ہے، غور کیجئے، وَإِن مُتْ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، یہ انگوٹھی پہنے اس پر بھروسہ اور توکل کیے ہوئے اگر تو مر گیا، اگر تیری موت واقع ہو گئی، ما افلحت ابدا، تو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبضہ میرے بھائیوں، خلاصہ اور آخری بات یہ ہے، ہر عمل کے اندر، ہر معاملے کے اندر شرک سے باز آ جائیے، توحید کو خالص کیجئے۔ اس توحید کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا، اس توحید کے لیے نبی کے دانت ٹوٹے، اس توحید کے لیے نبی کو غاروں میں پناہ لینی پڑی، اس توحید کی دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ اونٹ کی چیر ڈالی گئی، اس توحید کے لیے نبی کو طائف میں پتھر کھانے پڑے۔ اگر آپ کے عقیدے میں شرک نہیں ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، کیونکہ مالک عز و جل کا فیصلہ ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس آئے ایک شرط کے ساتھ، تو نے شرک نہ کیا ہو، زمین و آسمان تیرے گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن شرک کے جرم کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ اس مملکت عربیہ کی، سعودی عربیہ کی حفاظت فرمائے، یہاں کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو یہاں پر روزی روٹی کے لیے آئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ہمارے لیے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے راستوں کو آسان کر دیا۔ اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ تو ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھ، اللہ ہم شرک سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، مالک تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال ہے کیا دعا میں یہ کہنا کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل میری دعا قبول فرما جائز ہے؟ ناجائز ہے، یہ وسیلہ جائز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے نام کا واسطہ، اس کی صفات کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، اپنے نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وسیلہ اور واسطہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے یا علی کہتا ہے تو قصور کہنے والے کا ہے، یا حضرت علی کا نہیں، قصور کہنے والے کا ہے۔ حضرت علی اس شرک سے بری ہیں۔ جن اولیاء بر صغیر کا آپ نے ذکر کیا ان میں سے کسی نے قبر پرستی یا پیر پرستی کا درس دیا؟ بالکل نہیں دیا، یہ بعد والے لوگوں کی خرافات ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی، اگر واقعی آپ مانتے ہو کہ وہ حکیم الامت ہیں اور بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے تو پھر انکار کرو کہ یہ کتابیں ان کی نہیں، یہ بعد میں لوگوں نے ان کے نام جھوٹ لگا دی۔ اور اگر آپ مانتے ہو کہ نہیں یہ کتابیں واقعی ان کی ہیں اور ان کے گدی نشین اس کو چھاپ رہے ہیں تو پھر ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ان عقیدوں کے لوگ اولیاء ہو سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے، اگر وہ ولی اللہ ہے تو مشرک ولی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ کتاب اس کے نام کسی نے جھوٹ لگائی ہے تو وہ عند اللہ بری ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کے بعد روضہ رسول پر جانا لازم ہے یا نہیں؟
مسجد نبوی کی زیارت کریں، اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئیں اور وہاں کھڑے ہو کر درود پڑھیں، لیکن سفر قبر کی زیارت کی نیت سے کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے یا نہیں، واللہ عالم، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اس پہ قسم کھائی جا سکتی ہے، باقی علماء سے پوچھ لیجئے، واللہ عالم۔ قبر کے 3 سوالوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو ماذا تقول لہذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ہمارے کہنے سے پہلے یہ کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر ہے 373 پر بریلوی صاحب خود کہتے ہیں کہ شریعت نے اس کی کچھ تفصیل نہیں بتائی۔ ماذا تقول فی ھذا الرجل کا جب سوال ہوگا تو شریعت نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ وہاں سرکار خود آتے ہیں یا روزہ سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر سوال ہوگا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ ھذا الرجل سے مراد بھی اللہ کے نبی ہیں، وہاں پر اللہ کے نبی قبر میں تشریف نہیں لائیں گے۔ جیسے ہم انڈیا پاکستان والے مریں گے تو سوال عربی میں ہوگا یا ہماری زبان میں؟ عربی میں ہوگا، ہمیں یہ زبان وہاں سکھائی جائے گی، تو یہ آخرت کے معاملات ہیں۔ لیکن جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی وہاں خود تشریف آتے ہیں، ان کا امام خود کہہ رہا ہے کہ یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ کوئی مشرک ہندو پڑوسی ہم کو کوئی چیز کھانے پینے کی ہدیہ دے تو کھا سکتے ہیں، اگر ان کی کسی مذہبی عبادت کی وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، 9 محرم کے نہیں ہے، 11ویں کا نہیں ہے، یا ان کی اپنی مندروں پہ ذبح ہوئی بھی چیز نہیں ہے، عام چیز ہے اور وہ پلیت ہاتھوں سے بھی نہیں بنی، آپ کو ان کی صفائی اور پاکی کا بھی پتہ ہے، تو واللہ عالم کھائی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیوبندی کے پیچھے کیا نماز پڑھنا درست ہے؟ یہ نماز ہو جائے گی۔ مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک اور بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مواحد کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اب میں نے علماء دیوبند کی کتابوں سے جو عقائد پیش کیے ہیں وہ شرکی عقائد ہیں۔ اب کوئی عالم ان شرکی عقائد کو مانے کہ واقعی یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اور ٹھیک لکھا ہے، ان عقائد پہ مستمر رہے، تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی ان عقائد اور ان مشائخ سے برات کر کے کہتا ہے کہ میں تو قرآن حدیث کو مانتا ہوں، نہ میرے ان شرکی عقیدوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ان اہل شرک سے کوئی تعلق ہے، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو اس کو مانتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے، اور ان عقائد کو تسلیم بھی کرتا ہے، ان کو مشائخ بھی مانتا ہے، اولیاء بھی مانتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر والدین مشرک ہوں تو کیا کیا جائے؟ والدین مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے سامنے بدتمیزی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، ادب و احترام کا صلہ باقی رہے گا، لیکن ان کی شرک کی دعوت کو قبول نہیں کرنا، ان کے باقی حقوق کو ادا کرنا ہے۔ گھڑی پہننا صحیح ہے یا نہیں؟ پہننا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر گھڑی پہ سونا ہے، اس کے اندر ڈائل میں سونا ہے، تو سونے کی حرمت کی وجہ سے اس کو نہ پہنا جائے۔ امت کو گمراہ کرنے والے داعی الی الشرک طاہر القادری کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ جتنا نام سے طاہر ہے اتنا ہی شرک کا پلیت ہے، وہ مشرک ہے اور سامری جادوگر ہے، شرک کی دعوت پھیلا رہا ہے۔ اللہ اس کے فتنے سے امت کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ ان قریب اس کی شرکیہ اقوال پر پوری ایک ہم سیڑھی تیار کرنے والے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مومن غیرت مند ہوتا ہے، لیکن آج کافر مسلمان کی جان و مال، بچوں کا قتل، عورتوں کی بے حرمتی کرتا نظر آتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا شرک اکبر کی وجہ سے ہے۔ جب تک امت میں شرک اکبر رہے گا، وہ کشمیر ہو، افغانستان ہو، بغداد ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، جہاں بھی ہو، امت ذلیل ہوتی رہے گی۔ جب تک ہم شرک اکبر سے نہیں بچتے، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ آپ کو مسلمانوں کے قتل و غارت اور عورتوں کی عزت کا غم ہے کہ اللہ کی توحید لٹتے ہوئے آپ کو غم نہیں ہوتا؟ کشمیر کی چیخیں آپ کو سنائی دیتی ہیں، اللہ کی توحید کو جب قبروں پر قربان کیا جاتا ہے اس وقت غم نہیں ہوتا؟ مسلمان پر اس وقت ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حق کے لیے کھڑا ہو۔ کسی مزار یا قبر پر جایا جائے تو کیا وہاں جانا جائز ہے؟ قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن درگاہوں درباروں پر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآنی آیت یا دعا یہ 100 مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، اس سے یہ ہوگا، اچھے خواب آئیں گے، برے خواب آئیں گے، تو کیا ہے؟ جن اذکار کا سنت رسول سے ثبوت ملتا ہے کہ اس کو اللہ کے نبی نے 100 دفعہ پڑھا، 70 دفعہ پڑھا، ان کو پڑھنا جائز ہے، ان کے علاوہ باقی ہمارے علم میں نہیں۔ ہر گناہ میں کچھ نہ کچھ مزہ ہے، لیکن شرک میں کیا مزہ ہے؟ شرک کو کوئی بھی شخص شرک سمجھ کے نہیں کرتا۔ مشرک جب شرک کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں کرتا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ بدعتی جب بدعت کرتا ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں کرتا کہ میں بدعت کرتا ہوں، شیطان اس کے لیے مزین کرتا ہے۔
کفار مکہ بھی کیا کہا کرتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شیطان ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے تو گناہگار پاپی ہے، تیری اللہ سنے گا نہیں، ان کی موڑے گا نہیں، ان کے ذریعے اور واسطے سے ہو کے جا. تو مشرک کے سامنے شرک، بدعت کے سامنے بدعتی کو شیطان مزین کر کے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ ہمیں شرک اور بدعت کے فتنے سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیر.